پاک فوج کے مسلمان افسران اور عام فوجیوں کے لیے کیوں ناگزیر ہو چکا ہے کہ وہ فوجی ادارے کو مرزائیوں کے تسلط سے آزاد کروائیں۔ سب سے پہلے پاکستان کے مسلمان فوجیوں کی فکر کو اس تاریخی سچائی پر پختہ کیا جانا انتہائی ضروری امر ہے کہ قادیانیوں کو فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کرنا اسلام دشمن پاکستان قیام مخالف انگریزوں کے ایک ناپاک منصوبے کے مطابق تھا۔ آج کے پاکستانی مسلمان فوجی کو اس سچ کو اپنی فکری فہم میں ایسے ہی پکا کرنا ہوگا جس طرح وہ کسی شک میں نہیں کہ وہ فوجی کے علاوہ ایک انسان اور مسلمان بھی ہے۔ پاک فوج کے مسلمان فوجیوں کو لازم اس سچ پہ قائم ہونا ہوگا کہ قادیانی افسران کا پہلا فرض اپنے خلیفہ کی ہدایت پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ قادیانی افسران کسی ملٹری ڈسپلن یا وطن سے وفا کی بجائے اپنی ناپاک جماعت سے وفادار رہتے ہیں۔ پاکستان کے مسلمان افسران کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ مرزائی خلیفہ مرزا بشیر الدین نو آزاد پاکستان کی مرزائی تسلط ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ نے ایک قادیانی جنرل اعظم خان کے ذریعے 10,000 نہتے مسلمان جو مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کا پرامن مطالبہ کر رہے تھے کو شہید کروا دیا۔ اے آج کے مسلمان فوجیوں، تم خود فیصلہ کرو، کیا جو ہزاروں مسلمان 1953 میں مرزائیوں کے خلاف تھے، کیا ان کے پاس کوئی خودکش حملہ آور تھے جو فوجی چھاؤنیوں یا فوجی بچوں اسکولوں پر حملہ کر رہے تھے؟ کیا مسلمانوں نے مشین گنوں سے مرزائیوں یا فوجیوں پہ گولیاں برسائی تھیں؟ کیا کوئی ٹائم بم دھماکے کر کے ربوہ اور کنٹونمنٹ علاقے اور فوجی تنصیبات کو تباہ کر دیا تھا کہ فوج مجبور ہو گئی کہ مساجد و مدارس میں گھس کر مسلمانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا؟ 1953 میں جس ظالمانہ طریقے سے قادیانی فوجی افسران نے مسلمانوں کو شہید کیا، ہمارے ملک کی بد نصیبی ہے کہ اہل اقتدار، تاریخ دان، دانشور اور صحافی کسی ایک نے بھی 1953 میں مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم کے بارے میں پاکستانی عوام کو درست معلومات فراہم اس لیے نہیں کی کہ مرزائی فوجی اور مرزائی سول سرونٹ جو پاکستان کے اصل مالک ہیں، جو پاکستان کے اصل مالک ہیں، کہیں ان سے ناراض ہو، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ لیکن حیرت ہے کہ ختم نبوت کی بے شمار تنظیموں اور علماء بھی اس مسئلے پہ یوں سکوت کیے رہے کہ جیسے 1953 میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ مولوی طبقہ جو خود کو عاشق رسول بھی کہلواتا ہے مگر مرزائی جرنیلوں سے خائف اور دینی جماعتوں کے اس خوف کی وجہ سے پاکستان میں مرزائیت مکمل طور پہ سرایت کرتی چلی گئی ہے۔ آج کے حالات بھی سامنے رکھیں کہ معلومات کے بے شمار ذرائع ہونے کے باوجود نئی نسل کو معلوم نہیں کہ مرزائیوں کو کافر قرار دینے میں سب سے اہم کردار ذوالفقار علی بھٹو شہید کا تھا، اور جس ضیاء الحق کو اوریا اور زاہد حامد جیسے گانڈو اسلام کا مجاہد قرار دیتے ہیں، وہ ولد الزنا ضیاء الحق مرزائی تھا۔ بے شک علماء کا اولین فرض بنتا تھا کہ وہ بیان کرتے کہ 1953 کی مرزائی مخالف تحریک میں فوج نے کفار کی طرف سے اٹھ کر مسلمانوں پہ جو ظلم روا رکھا اس کے بارے میں کھول کر نئی نسل کو بتاتے، مگر دین فروش مولوی ایوب خان سے لے کے باجوہ تک ہر جرنیل کو اسلام کا سپاہی قرار دیتے رہے اور یہ تک جاننے کی کوشش نہ کی کہ جن جرنیلوں کو اسلام کا مجاہد کہہ رہے ہیں ان بین چود جرنیلوں کی اکثریت زندیق و گستاخ مرزائیوں کی ہے، اور یہ جرنیل پاکستان کو ایک مرزائی ریاست بنانے میں مصروف ہیں۔ موجودہ حالات میں فقط ایک عالم دین پیر افضل صاحب کے علاوہ کسی نے بھی
باجوہ کو مرزئی کہنے کی جرت نہیں کی، سب گونگے شیطان ہیں۔ جلالی اور ثاقب باجوائی تو ایک کھلے مرزئی جنرل باجوہ کو مسلمان کہہ یہ خود مرتد ہو چکے ہیں کہ کجا ان کو سنی بریلوی مانا جائے۔ بہرحال ضرورت ہے کہ موجودہ دور کے مسلمان فوجی اس حقیقت کو جان سکیں کہ 1953 میں مرزئی جرنیلوں نے اسلام و پاکستان سے غداری کی تھی، پاکستان کے مفادات کی بجائے قادیان کے مفاد کو ترجیح دی تھی۔ مسلمان فوجیوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ان کا ادارہ فوج ہی تھا جس نے 1977 میں ایک ایسی بھٹو حکومت کا تختہ الٹا دیا جو بھٹو حکومت مرزائیوں کو اسلام دشمن اور پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک جان فوج اور دیگر ریاستی اداروں سے نکال رہی تھی۔ ہمارے مسلمان فوجی بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلی جنگ عظیم میں جب ترکوں کے خلاف 1916 میں مکہ میں انگریزوں کی مدد سے بغاوت ہوئی تو برٹش انڈیا آرمی کی طرف سے جن بظاہر مسلمان فوجیوں نے اسلام کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ پہ گولیاں چلائی تھیں تو مسلمان فوجیوں کی شناخت سے کعبہ پہ گولیاں چلانے والے مرزئی فوجی تھے، جن میں سے اکثر کا تعلق جیلم، ڈومیال، گجر خان، بنو مردان سے تھا کہ پنجاب میں جیلم، گجر خان اور سرحد سے مردان وغیرہ سے جو برٹش انڈیا آرمی میں شامل ہوئے تھے ان کی باری اکثریت 9 مرزئی خاندانوں سے تھی، مگر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا کہ سابق ہندوستان کے ان علاقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان فوجیوں نے خانہ کعبہ پہ گولی چلائی جو علاقے اب پاکستان میں ہیں، یعنی مرزائیوں کی وجہ سے یہ بدنامی اور رسوائی بھی ہمارے پاکستان کے خطے کے فوجیوں پہ آئی کہ انہوں نے انگریز کی خوشنودی کے لیے دنیا اسلام کی مقدس ترین جگہ جہاں خون خرابہ یا جنگ کرنا حرام قرار دے دیا گیا تھا 1916 میں، اگرچہ ترک فوجی باغیوں کے مقابل کم تعداد تھے مگر اس کے باوجود اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کا ترکوں نے کئی ہفتوں تک بہادری سے مقابلہ کیا، مگر جیسے ہی برٹش انڈیا آرمی کے مرزئی آئے تو انہوں نے اس پوری جنگ میں پہلی بار خانہ کعبہ پہ براہ راست گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ خانہ کعبہ کو شہید ہونے سے بچانے کے لیے ترک فوج نے دشمن کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مرزائیوں کی اس اسلام دشمنی کی وجہ سے انگریزوں نے اس جنگ میں شریک مرزئی فوجیوں کو سندھ کے علاقے عمر کوٹ میں احمدی اسٹیٹ یعنی احمدی ریاست کا وسیع رقبہ انعام کے طور پر دیا، جہاں پورے ہندوستان سے مرزائیوں کو لا کر آباد کیا گیا۔ پاکستان کے بغیرت ترقی پسند لبرل جن مرزائیوں کو امن پسند لو فار آل ہیٹ فار نون کے قاعدے پہ چلنے والا کہتے پھرتے ہیں، مگر ناپاک مرزائیوں کی پہلی ریاست احمدی اسٹیٹ میں جو ظلم و ستم مرزائیوں نے مقامی سندھیوں کے ساتھ کیا اس کی تفصیل جان، پھر بھی کوئی ان کو امن پسند یا انسان دوست قرار دے تو وہ بہت بڑا بین چوت تو ہے۔ مرزائیوں نے مقامی ہندوؤں کو جبری مرزائی بنایا، جو مرزائیت قبول نہ کرتا تو مرزائی گنڈے اس کو قتل کر دیتے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا، ہندو یا مسلمان سندھی کی فصلوں پہ قبضہ کر لیا جاتا، بلکہ ایک سندھی عورت کو مرزائی خلیفہ کے قریبی رشتہ دار نے اپنے ہاتھوں سے اس لیے قتل کر دیا کہ وہ غریب عورت مرزائی گنڈوں کو اپنی فصل اٹھانے نہیں دے رہی تھی۔ اگرچہ انگریزوں نے قادیانیوں کو عمر کوٹ کا بہت بڑا علاقہ عطا کیا تھا مگر مرزائی مافیا نے غریب سندھیوں کی زمینیں بھی ان سے چھین کر مرزائی ریاست میں شامل کر لیں۔ عمر کوٹ سندھ اور اس کے
اطراف میں مرزائیوں کے ظلم و ستم کی ایک طویل داستان ہے، مگر پاکستان کی بدقسمتی نہ تو کسی صحافی اور نہ ہی کسی ختم نبوت تنظیم یا کسی مولوی نے احمدی اسٹیٹ کے بارے میں عوام کو آگاہی نہیں دی۔ ربوہ کی طرح احمدی اسٹیٹ ریاست کے اندر ریاست ہے اور وہاں پولیس اور دیگر محکمے مرزائی ہی چلاتے ہیں۔ مرزائی گنڈے کسی بھی ہندو لڑکی کو ریپ کر دیں یا زمین چھین لیں تو مرزائیوں کے خلاف FIR تک نہیں کاٹی جاتی، اور اس پر کہ مرزائیوں اور ان کے پیرول لبرل اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دن رات یہی جھوٹا پروپاگنڈا کرتا رہتے ہیں کہ مولوی سندھ کی اقلیت ہندو کو جبری مسلمان بناتے ہیں، ان کی لڑکیوں کو اٹھا کر جبری نکاح کرواتے ہیں، جبکہ مادر چود رنڈیوں کی اولاد لبرل جانتے ہوئے کہ تھر پار کر کے علاقے میں مولوی نہیں مرزائی کی چلتی ہے، یہاں یہ سب کام مسلمان نہیں بلکہ مرزائی کرتے ہیں۔ اس مسئلے پہ بھی پاکستان کے جاہل اور دین فروش مولویوں نے مسلمانوں کے دفاع اور مرزائیوں کے کالے کرتوتوں کو بے نقاب کرنے کی کبھی کوشش تک نہیں کی۔ مولویوں اور بے شمار ختم نبوت تنظیموں کا یہ فرض بنتا تھا کہ سندھ کے ہندوؤں پر مرزائیوں کے ظلم و ستم کو بے نقاب کرتے، ہندوؤں کو جا کر بتاتے کہ یہ ہم نہیں بلکہ یہ تو مرزائی ہیں جو آپ کو جبری قادیانی بناتے ہیں، آپ کی لڑکیوں سے زبردستی اور آپ کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ مگر افسوس کہ کسی بھی مکتبہ فکر کے مولوی نے مرزائی جرائم کو نہ پہلے بے نقاب کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی یہ آئندہ ایسا کر پائیں گے۔ پاکستان کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ شروع دن سے ہی پشتون، سندھی، بلوچ قوم پرست جن کے رہنماؤں کا قادیانی مافیا سے اچھا تعلق بھی رہتا چلا آیا ہے، وہ ایک خاص پاک دشمن منصوبے کی بنیاد پر روز اول سے ہی یہی پروپیگنڈا کرتے چلے آئے ہیں کہ پاکستان کی فوج یعنی پنجابی فوج ہے جو ہمیشہ سے پشتون اور بلوچ عوام کے حقوق دبانے کے لیے کسی بھی غیر پنجابی قوم پر گولی چلا دیتے ہیں، اور پنجابی فوج نے آج تک کبھی پنجاب کے عوام پر گولی نہیں چلائی۔ مگر یہ ایک سفید جھوٹ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے فوج نے پنجاب کے اندر مارشل لا لگا کر چند دنوں میں ایسے نہتے ہزاروں پنجابی مسلمانوں کا قتل عام کر دیا جو کوئی پشتونستان، آزاد بلوچستان یا سندھو دیش جیسی علیحدگی پسندی یا خود کا حملوں پہ مشتمل کوئی تحریک نہیں چلا رہے تھے، بلکہ ان کا مطالبہ صرف اور صرف یہی تھا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے اور ملک کے کلیدی عہدوں سے مرزائیوں کو ہٹایا جائے۔ مگر پاک فوج، جس کو پنجابی فوج کا نام تو دیا گیا ہوا ہے، اس ہی فوج کے پشتون نسل جرنیل جنرل اعظم برقی جنرل رحیم الدین خان نے 10,000 پنجابی مسلمانوں کو بے دردی سے مار ڈالا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پاک فوج کو پشتون فوج کہا جائے، لیکن سچ یہ ہے کہ پاکستان کی تشکیل کے ساتھ ہی برٹش انڈیا فوج کے قادیانی افسران، جن میں بیشتر کا تعلق پنجاب کے پٹھوار علاقے کے جاٹ، گجر، برلاس، ترک و افغان نسل سے اور خیبر پختونخوا کے بنو و مردان کے ہوتی، خٹک، اتمنزئی، یوسفزئی وغیرہ قبیلوں سے تھا۔ تاریخی طور پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی یہ اقوام سپاہ گیری کے پیشے سے منسلک تھیں، لہذا انگریزوں نے ان کو برٹش انڈیا فوج میں شامل کیا، اور چونکہ انگریز قادیانی گٹھ جوڑ تھا، لہذا ان اقوام کے وہ افراد جو مرزائیت میں داخل ہو جاتے ان کو فوج میں ترقی اور زمینیں دی جاتی، ان کے رشتہ داروں کو بھی سرکاری نوکریوں پہ رکھا جاتا۔ یوں مرزائی طبقہ مسلمانوں کی نسبت امیر تر ہو گیا۔ پھر ان غداروں کی اولاد ایچیسن کالج، گورنمنٹ کالج جیسے بڑے تعلیمی اداروں میں لا کر ان کو مکمل طور پر انگریز کا وفادار بنا سول سروس یا فوج میں بڑے افسران مقرر کیا جاتا، حتیٰ کہ اس ہی مرزائی طبقے سے تعلق رکھنے والوں
کے لیے انگلستان کی کیمبرج اور آکسفورڈ میں داخلہ دیا جاتا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ پاکستان کا ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ کے اکثر مرزئی افسران کا تعلیمی تعلق ایچیسن تا آکسفورڈ سے جا ملتا ہے۔ قادیانیت کا شیوا یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان پیدا ہو جائے، اور چونکہ ملٹری میں قادیانی ہولڈ شروع دن سے ہی دیکھنے کو ملتا ہے، اور جنگی مہمات کے دوران مرزئی افسران کی بنائی رپورٹ جن فوجیوں کی بہادری کا ذکر کرتی ہے، تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر فوجیوں کا تعلق قادیانی مذہب سے تھا، جیسا کہ جنرل ٹکا خان، جنرل زاہد اکبر نے 1971 کی جنگ میں مرزئی فوجی افسران جن میں میجر پرویز، کرنل ایاز احمد وغیرہ کی بہادری GHQ میں رپورٹ دی، جبکہ یہ فوجی افسران در حقیقت انڈین جاسوس بنے ہوئے تھے۔ کبھی جنرل اختر ملک کو 1965 کی جنگ کا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اس بات کا تاثر دیا جاتا ہے کہ مسلمان فوجی تو ناکارہ اور بزدل ہیں، اور اگر فوج کا کوئی بہادر یا ذہین وطن سے پیار کرنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف قادیانی فوجی ہی ہے، اور یہ سب رپورٹ مرزئی افسران کی بنائی ہوتی ہیں جن میں جھوٹ زیادہ اور سچ کم شامل ہوتا ہے۔ پھر پاکستان کے مرزئی پے رول کے صحافی بھی مرزئی فوجیوں کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ یہی حال پاکستان ایئر فورس اور نیوی کا بھی ہے کہ قوم کو بتایا جاتا ہے کہ ایئر فورس کے قادیانی افسران نے یہ کارنامے انجام دیے، یوں دشمن کے چکے چھڑائے، مگر جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ پاکستان آرمڈ فورسز میں افسران مرزئی ہوتے ہیں، اور وہی اپنے ہم مذہب فوجیوں اور پائلٹ وغیرہ کی بہادری اور شجاعت کے خود ساختہ قصے قوم کو سناتے ہیں، اور پھر باقی کام پاکستان کے صحافی اور مرزئی مبلغ ادا کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان مرزئیوں کو فوجی اداروں کا قیمتی اثاثہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ میں نے پوری ایمانداری اور محنت سے عمیق تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ پاکستان کے جن فوجی اور شہری افراد کو مختلف ستارہ امتیاز، ستارہ جرت، ستارہ پاکستان، نشان امتیاز جیسے دیگر تمغوں سے نوازا جاتا ہے، تو ان کی اکثریت مرزئی زن و مرد ہیں، تو 22 کروڑ کی آبادی میں کریم آف پاکستانی پاپولیشن جن کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، وہ 2% سے کم آبادی کے مرزئیوں کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی مرزئی نیٹ ورک کا پاکستان کے ہر سرکاری ادارے پر مکمل کنٹرول ہے، مگر یہ سب معلومات علماء تو نہ پہلے سمجھتے تھے نہ ہی آئندہ سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ مسلمان فوجی ہی ایک آخری امید ہے کہ ان کی غیرت ایمانی جاگے اور وہ مرزئی کی جان فوج کے قادیانی افسران سے ملک کو نجات دلوا کر شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار بنے، ملک پاکستان کے ہیرو بنے۔ پاکستان کے مسلمان فوجیوں کو اس تاریخی حقیقت کو بھی قبول کرنا ہوگا کہ مرزئی نہ پہلے پاکستان کی تشکیل کے حامی تھے اور نہ ہی آج ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مرزئی پاکستان کی تشکیل کے حامی تھے۔ ہے کوئی رنڈی ماں کا بچہ لبرل جو جواب دے کہ اگر ناپاک مرزئی پاکستان کے حامی ہوتے تو کم از کم ہندوستان کی 4 ریاستوں جن کے سربراہ کٹر مرزئی تھے اور مرزئی خلیفہ کے ہر حکم کو قبول کرنے والے تھے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کی موومنٹ عروج پر تھی تو مشرقی پنجاب میں ریاست ملیر کوٹلہ جہاں کی آبادی 70% مسلمان ہے اور کوئی 30% سکھ، لیکن یہاں کے حکمران نواب پکے مرزئی تھے۔ ملیر کوٹلہ کے
مرزئی نواب نے ایک بار بھی ملیر کوٹلا کو پاکستان میں شامل کرنے کا مطالبہ ہی نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے مقابل مرزئی نواب نے ہندوستان کے ساتھ رہنے کا اعلان کیا تھا۔ تقسیم کے وقت دنگے فسادات میں بھی کسی بھی ہندو سکھ نے ملیر کوٹلا میں قتل عام نہیں کیا کہ وہاں کے مرزئی نواب مرزئی پالیسی کے تابع ہونے کی وجہ سے اکھنڈ بھارت کے حامی تھے۔ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ ملیر کوٹلا کے نواب نے مغل بادشاہ اورنگزیب کے سکھوں پہ ظلم کے خلاف صدائے بلند کی تھی، اس لیے ملیر کوٹلا کے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا گیا۔ اس اصول سے تو قصور اور امرتسر میں بھی سکھ مسلم فساد نہیں ہونے چاہیے تھے کہ بابا بلے شاہ نے ایک قتل کیس میں سکھوں کی طرفداری کی اور حضرت میاں میر نے گولڈن ٹیمپل کی سنگ بنیاد رکھی تھی، جبکہ مسلم سکھ فسادات کا آغاز ہی امرتسر کے سکھوں نے 8 مسلمانوں کو شہید کر کے کیا تھا، جس کے نتیجے میں 10 لاکھ ہلاکتیں ہوئیں۔ اسی طرح ریاست لاہوروں کے نواب بھی مرزئی تھے۔ جنید جمشید تبلیغی جماعت والا ان ہی مرزئی نوابین کی اولاد میں سے تھا۔ لاہوروں ریاست کے مرزئی نواب نے بھی پاکستان میں شمولیت کی بجائے ہندوستان کے ساتھ رہنے کا مطالبہ قادیانی جماعت کی پالیسی کے مطابق کیا تھا۔ لاہور نواب مرزئی خاندان کے بیشتر افراد بھارتی حکومت میں شامل ہو کے بڑے عہدوں پر فائز رہے اور ان کا سٹانس اینٹی پاکستان ہی رہا۔ ریاست رامپور راجپوتانہ کی ریاستیں جن کے نواب بھی مرزئی تھے مگر یہ بھارت کا حصہ بنے۔ یاد رہے کہ راجپوتانہ کی ریاست کے مرزئی نواب جس کی اولاد منصور علی خان، بھارتی ٹیسٹ کرکٹر اور اداکار سیف علی خان، یہ سب کے سب مرزئی کافر ہیں، اس لیے یہ مرزئی دلہ ایکٹر گھس کے ماریں گے کے ڈائلاگ بولتا رہتا ہے۔ اسی طرح بھوپال کے مرزئی نواب ہیں مگر ان میں سے کسی ایک مرزئی نواب نے نہ تو پاکستان موومنٹ کی حمایت کی اور نہ ہی پاکستان میں شامل ہونے کا مطالبہ کیا، جبکہ مرزئی خلیفہ کے حکم کو پورا کرنا مرزئیوں پہ لازم ہوتا ہے۔ اگر مرزئی واقعی پاکستان کے حامی ہوتے تو اپنے مرزئی ریاستی نوابین کو پاکستان میں شامل ہونے کی پالیسی پر گامزن رہنے کا حکم صادر کرتے، اور تو اور شیخ عبداللہ کشمیر کا جو مرزئی تھا اور قادیانی جماعت کی اجازت کے بغیر ایک لفظ اپنے منہ سے نہ نکالا کرتا۔ قادیانی جماعت کی طرف سے جو تقریر اس کو لکھ کر دی جاتی وہی تقریر اپنے جلسوں میں کیا کرتا۔ شیخ عبداللہ اور اس کا خاندان بھی پاکستان مخالف اور کشمیر کا سودا کرنے والا۔ جب شیخ عبداللہ جیل گیا تو قادیانی جماعت کے لوگ اس سے مل کر اس کو پاکستان مخالفت پہ قائم رہنے کی ہدایت دیا کرتے، تو اس میں شک نہیں کہ مرزئی پاکستان کے حمایتی نہیں تھے، مگر جب انگریزوں نے ان کو بتایا کہ محمد علی جناح پاکستان بنا لے گا تو لہذا آپ اپنے بندوں کو جناح کے ساتھ ملا لیں تاکہ پاکستان بننے کے بعد مرزئی نو آزاد ملک کے اداروں میں شامل ہو کر اپنی اسلام دشمنی کی روش کو جاری رکھ سکیں۔ اس کے باوجود مرزئی خلیفہ اس قدر کنفیوز ہو چکا ہوا تھا کہ عین پاکستان کے قیام کے روز اس کے حکم سے لاہور سے مرزئیوں کے 100 بڑے ٹرک قادیان میں آئے، یعنی پاکستان سے ہجرت کر کے ہندوستان کی طرف آئے، جو ثبوت ہے کہ مرزئی بھارت کے طرفدار تھے نہ کہ پاکستان کے۔ اس میں شک نہیں کہ مرزئی قادیان کو چھوڑ کے نہیں آنا چاہتے تھے، مگر انگریز نے ان کو پاکستان جا کر وہاں فتنہ قادیانیت پھیلانے کا حکم دیا، اسی وجہ سے یہ مجبور ہو کر پاکستان کی طرف آئے تھے۔ پاکستان جن حالات میں بنا تھا ممکن نہیں تھا کہ اس کے سول اور ملٹری اداروں میں شامل ہونے والے افراد کی
چھان بین ہو سکے، لہذا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرزئی روز اول سے ہی پاکستان کے مالک بن گئے اور 50 تا وسط 70 کی دہائیوں میں مرزئی پاکستان کے سب اداروں میں مکمل طور پر چھا چکے ہوئے تھے، مگر بھٹو حکومت کے قلیل وقت ہی مرزئی زیر اعتاب رہے۔ جولائی 1977 تا 2019 کا دور مرزئی مافیا کا سنہرا دور رہتا چلا آیا ہے، اور یہ سنہرا دور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پاک فوج کے مسلمان مرزئیوں کو فوج کے کلیدی عہدوں سے ہٹا نہیں دیتے، اور اگر مرزئیوں کو قابو نہ کیا گیا تو پاکستان ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے قائم نہیں رہ سکے گا۔ اس کے علاوہ ہم اگر تقسیم کے وقت مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان آنے والوں کے سفر کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اہم قادیانی خاندانوں کو، جن میں مرزا قادیانی کے اہل خانہ، اہم مرزئی رہنما و مبلغین، اعلیٰ طبقہ مرزئی جن میں عمران خان کا خاندان اور ضیاء الحق کا خاندان بھی شامل ہے، انگریز حکومت کی عنایت سے ہی فوجی دستوں کی حفاظت میں ان کو پاکستان پہنچایا گیا تھا کہ انگریز ان کو پاکستان کے سیاہ سفید کا مالک بنانے کی کوشش میں تھے۔ بہت کم مرزئی فسادات میں مارے گئے، اور اگر مرزئیوں میں کوئی اتفاقیہ فسادات کی نظر بھی ہوا تو وہ تھوڑے سے غریب طبقہ مرزئی تھے، مگر ہجرت کرنے والے اکثر بریلوی مسلمان ہی تھے جو فسادات کے ظلم کی نظر ہوئے تھے۔ پاکستان جیسے کثیر مسلم آبادی ملک میں ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ میں انگریز کا لگایا مرزئی فتنہ ہر وقت برطانوی منشا کے مطابق تھا۔ پاکستان بننے کے فوری بعد ربوہ کا شہر بسانا ریاست کے اندر ریاست بنانے کی ایک اور گہری سازش تھی۔ قادیانی شہر کی تعمیر کے لیے سرگودا کے قریب کوئی 1400 ایکڑ زمین انتہائی سستے داموں قادیانیوں کو دی گئی، اور 1 ماہ کے اندر ہی ربوہ میں بجلی، ریلوے لائن، جدید اسٹیشن، سیوریج، پانی کا نکاس، نہریں تک بچھائی گئیں، اور اس سارے کام میں ملٹری کے مرزئی انجینئر اور سرکاری مشینری ان کو مہیا کی گئی، جو دلیل ہے کہ ملٹری اور سول انتظامیہ میں شامل مرزئی افسران نے غریب ملک پاکستان کے وسائل مرزئی مفاد کے لیے بے درگ استعمال کیے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے کہ مرزئی افسران پاکستان کی بجائے اپنے کلٹ کے وفادار ہیں۔ دور نہ جائیں، ربوہ کی ابتدائی تقریب میں پاک فوج کے افسران کی سرگرمانہ شمولیت دلیل ہے کہ مرزئی ملٹری لائن کی پیدائش بہت قدیمی ہے۔ یہ سب تاریخی حقائق ہیں جن کو کوئی رنڈی ماں کا لبرل بچہ جھٹلا ہی نہیں سکتا، مگر اس کے باوجود یہ بے شرم حرامی طبقہ دنیا بھر میں یہ جھوٹا تاثر دیتا پھرتا ہے کہ پاکستان میں شروع دن سے ہی ملا ملٹری الائن ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے قادیانیوں کو ان کے حقوق سے محروم کر کے ان پہ ظلم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا گیا، جبکہ سچ یہ ہے کہ پاکستان بنا مسلمان کی جدوجہد اور قربانی سے، مگر اس کے مالک مرزئی بن بیٹھے۔ اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ مرزئیوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ آج کے مسلمان فوجیوں کو اس حقیقت سے بھی آگاہ ہونا بہت ضروری ہے کہ 1953 کی ختم نبوت تحریک کو جس مرزئی جرنیل اعظم نے سختی سے کچلا، قادیانی مخالف تحریک کے مرکز مسجد وزیر خان کے قریب ہی ایک کپڑے کی مارکیٹ تعمیر کی گئی، جس میں ہزاروں دکانیں تعمیر کی گئیں۔ اس مارکیٹ کی فرنٹ دکانیں قادیانی تاجروں کی ملکیت ہوئیں، اور اس مارکیٹ کو عمران خان کے رشتہ دار مرزئی جرنیل اعظم کی نسبت سے اعظم کلاتھ مارکیٹ کا نام دیا گیا۔ مسلمان فوجیوں ذرا سوچو،
پاکستان میں مرزئی رٹ کتنی مضبوط ہے کہ مسلمانوں کے ملک پاکستان میں قادیانی مخالف مرکز مسجد وزیر خان لاہور میں قادیانی اسٹیبلشمنٹ نے دنیا کی ایک بڑی کپڑا مارکیٹ کا نام اس شخص جنرل اعظم کے نام پر رکھ دیا جس نے سال قبل اس علاقے میں نہتے مسلمانوں کا خون بہایا تھا۔ ان حقائق کے باوجود نامعلوم افراد کی سٹ سے پیدا ہونے والے لبرل دن رات قادیانیوں کو مظلوم اور مسلمانوں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہونے والا قرار دیتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہندوؤں کا چھوڑا کپڑا بنانے کا کاروبار قادیانی سول سرونٹ نے جماعت قادیانی کو سونپ دیا تھا اور اس کپڑے کی فروخت کے لیے اعظم مارکیٹ بنائی گئی تھی۔ اصولی طور پر ختم نبوت تنظیموں کو اعظم مارکیٹ کا نام بدلنے اور جنرل اعظم قادیانی جنرل رحیم الدین قادیانی کے خلاف نہتے مسلمانوں کو قتل کرنے کی وجہ سے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا، مگر یہاں بھی مولویوں کی دین فروشی اور قادیانی نوازی کی جھلک ملتی ہے کہ 1953 کے 66 سال گزرنے کے بعد میں پہلا شخص ہوں جو 1953 کے واقعات میں مرزئی جرنیلوں کے کردار کو بے نقاب کر رہا ہوں، جبکہ یہ کام پاکستان کی ختم نبوت اور پاکستان کے علماء کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ میرا یہ جائز مطالبہ ہے کہ اعظم مارکیٹ کا نام ذوالفقار علی بھٹو، ممتاز قادری یا شہدائے 1953 کلاتھ مارکیٹ رکھا جائے۔ امید ہے اس مطالبے کو آگے کیا جائے گا، اگرچہ یہ مطالبہ پھر سے کہہ رہا ہوں اگرچہ یہ مطالبہ بہت پہلے علماء کو کرنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ غفلت یا دین فروشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جو مطالبہ کے ضیاء الحق مرزئی کے بیٹے اعجاز الحق کے قادیانی سسر جنرل رحیم الدین جو آج بھی زندہ ہے پہ 1953 میں مسلمانوں کے قتل کرنے کی وجہ سے اس زندیق مرزئی کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے، یہ مطالبہ میں کر رہا ہوں، اگرچہ یہ مطالبہ بھی علماء کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، مگر کسی بھی دین فروش مولوی کے کان پر میری یہ صدائے حق پہنچ نہیں رہی، جو دلیل ہے کہ حق کہنے سے ڈرنے والا ہرگز ناموس رسالت کا سپاہی ہرگز نہیں ہے۔ یہ ڈرامے ہیں، یہ اپنے پیسہ بنانے کے چکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان ہب بن چکا ہوا ہے مرزئیوں کا۔ مسلمان فوجی بھائیوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ کرپشن نے ہمارے ملک کو کتنا نقصان پہنچایا ہوا ہے، تو کرپشن کا پودا پاکستان بنتے ہی مرزئی مافیا نے یہاں یوں لگا دیا کہ تقسیم کے وقت جو مرزئی بحفاظت قادیان سے فوجی ٹرکوں میں سوار ہو لاہور پہنچتے تو ان کو قادیانی جماعت جو اس وقت رتن باغ میں تھی اپنے مرزئی افسران سے الاٹمنٹ کے کاغذات بنوا دیتی۔ جس مرزئی کا قادیان میں 1-2 مرلے کا گھر تھا تو لکھ دیا جاتا کہ 2 کنال کوٹھی تھی۔ یوں مرزئی امیر ہندوؤں کی چھوڑی جائیداد کے مالک بن گئے۔ الاٹمنٹ دستاویز بنانے والے افسران مرزئی تھے اور جو غیر مرزئی افسر تھے جماعت قادیان نے ان کو رشوت دے کر جعلی الاٹمنٹ بنوا لی۔ یوں رشوت کے ذریعے جعلی الاٹمنٹ کرپشن کی ابتدا تھی جس کا موجد قادیانی مافیا ہے، اور کرپشن نے پاکستانی معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ مسلمان فوج اگر پاکستان کی سیاسی و عسکری ناکامیوں پہ ایک عمیق تحقیق کرے تو
ہر ناکامی کے پیچھے کوئی نہ کوئی قادیانی غداری کے واضح ثبوت ان کو مل جائیں گے۔ اگر قادیانی جماعت شیخ عبداللہ مرزئی کو کشمیر مسئلے پہ بھارت کا حامی بننے کی بجائے پاکستان کا ساتھ دینے کا حکم صادر کرتی تو کشمیر کا ڈسپیوٹ ہی پیدا نہ ہوتا اور نہ ہی پاک بھارت میں جنگیں، نہ ہی اسلحے کی دور شروع ہوتی۔ مگر شیخ عبداللہ قادیانی نے مرزئی خلیفہ کی پالیسی کو اپنا کر کشمیر پر بھارتی اجارہ داری قائم کر دی، جس کی وجہ سے آج تک لاکھوں کشمیری بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں، اور یہ سب کیا درا مرزئی کتوں کا ہے۔ دوسری طرف سقوط ڈھاکہ کے اسباب جاننے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ ایوب اویہ کی حکومتوں میں پاکستان کی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر مرزئی افسران پر مشتمل تھی۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے قبل جو مرزئی افسران وہاں تعین کیے گئے وہ بے حد خطرناک تھے۔ مشرقی پاکستان میں یعقوب علی خان اور ٹکا خان کو گورنر بنایا، اور یہ لوگ مرزئی تھے۔ انہوں نے وہاں اور خاص طور پہ ٹکا خان نے تو بنگالیوں کے اوپر بے جا ظلم کر کے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف کر دیا تھا، جو بعد میں پاکستان بننے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنا۔ اسی طرح 1971 کی پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ کے بڑے افسران جو مرزئی تھے نے پاکستان کی اس ایئر فورس کو بھرپور طریقے سے بھارت کے خلاف استعمال ہی نہ ہونے دیا، جس کی مہارت بھارتی فضائیہ سے کہیں بہتر تھی۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اس بارے میں کوئی تحقیقی کام ہونے نہیں دیا گیا۔ اسی طرح دیگر جنگوں میں بھی مرزئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے مفاد کی بجائے اپنی جماعت کی پالیسی پر چلتے ہوئے پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ 1953 سے لے کے اب تک مرزئی مافیا کو پاکستانی حکمرانوں اور سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سہارا دیے رکھا ہوا ہے۔ فقط بھٹو کہ 1974 تا 1977 یعنی 3 سالہ دور میں پہلی بار حکومتی مشینری پہ مرزئی اثر ختم ہوتا نظر آیا تو فوری طور پر پاک فوج کے مرزئی اور ان کے اتحادی جماعت غیر اسلامی کے فوجیوں نے مل کر مرزئی مخالف بھٹو کو راستے سے ہٹا کر پاکستان کو پھر سے قادیانی مسلط ریاست میں تبدیل کر دیا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا ملک تو بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے مگر قادیانی جماعت طاقت سے طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ بے شک ضیاء مرزئی سے لے کے آج تک یہ دور مرزئیوں کا سنہرا دور ہے۔ اگر ملک کو توانا کرنا ہے تو مرزئیوں کو کمزور کرنا ہوگا، اور یہ کام کوئی مولوی تو کر نہیں سکتا۔ بس اللہ کے بعد فوجی ادارہ ہے جو مرزئیوں کو قابو کر سکتا ہے، اور وقت کی ضرورت ہے کہ فوج کے مسلمان طبقے کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ بیدار ہوں اور اپنے ادارے کو آئندہ کے لیے مرزئیوں کے مفاد کے لیے نہ استعمال ہونے دیں، اور نہ ہی مرزئیوں کو فوج کے کلیدی عہدوں پہ فائز ہونے دیں کہ مسلمان فوج کا یہ دینی فرض ہے اور وطن سے محبت کا تقاضا بھی۔ مسلمان فوجیوں کو ہر صورت فوج کے اندر انگریزی نظام سے نکال کر فوجی نظام کو اسلامی اور آزاد پاکستان کے سانچے میں ڈالنا ہوگا۔ دوسری صورت مرزئیوں کی فوج میں اجارہ داری کو ہرگز روکا نہیں جا سکے گا۔ پاک فوج کے نوجوانوں کو میری کہی ہر بات کی تحقیق کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ پاکستان کی فوج میں قادیانی تسلط ہمیشہ سے رہتا چلا آیا ہے، اور مسلمان فوجیوں کو ربوہ کی تعمیر کا مقصد 1953 کی اینٹی قادیانی تحریک GHQ کی مرزئی فوجیوں
کہ فرضی کارناموں کی رپورٹنگ، مرزئی فوجیوں کو پاکستان کا ہیرو بنا کر پیش کرنا مکمل طور پر مرزئی ملٹری مافیا کا ایک طریقہ واردات ہے کہ قوم اور فوجی ادارے میں یہ تاثر پکا کر دیا جائے کہ مرزئی ہی فوجی ادارے کی جان ہے۔ مسلمان فوجیوں کو سوچنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی آبادی کے 2% سے کم مرزئی فوج کے اعلیٰ عہدوں تک کیوں آسانی سے رسائی پا جاتے ہیں۔ اگر مسلمان فوجی ان خطوط پہ کوئی تحقیق کریں تو ان کو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان بننے کے بعد انگریزوں نے پاک فوج پہ مرزئیوں کو مسلط کر دیا تھا، اور ہر مرزئی فوجی افسر فوج میں شامل دوسرے مرزئی کو ترقی دیتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے پہلے فوجی جرنیلوں کی فہرست دیکھیں تو جنرل اکبر خان، میجر جنرل جمال داد خان، میجر جنرل سعید شاہد حمید، عبداللہ جان، یہ سب کے سب زندیق مرزئی تھے، اور فوج میں مرزئیوں کو ہی اعلیٰ عہدوں پہ رکھنے کی روایت انہی سے چلی، اور جی ایچ کیو کی یہ پالیسی رہتی چلی آئی ہے کہ مرزئی فوجی کو ہی ترقی دینی ہے۔ مرزئی جرنیل فوج میں اپنے ہم مذہب کو فیورٹزم کی بنیاد پر ترقی دیتے ہیں، یہ ٹھوس سچ ہے، اور مسلمان فوجیوں کا فرض ہے کہ وہ اس پہ لازم سوچ بچار کریں۔ جیسا کہ ٹکا خان جو کہ مرزئی تھا، وہ جب بھی بھٹو صاحب سے ملتا تو اپنے ہم مذہب جرنیل زاہد اکبر خان کی بے حد تعریفیں کیا کرتا۔ ایک دن بھٹو صاحب نے تنگ آ کر ٹکا خان کو کہا، زاہد اکبر خان کا والد انگریزوں کا بہت وفادار تھا، اس لیے میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ یاد رہے کہ زاہد اکبر خان عمران خان کا قریبی رشتہ دار بھی ہے، اور جو جلندر کے اس برقی خاندان کا فرد ہے جو سب کے سب 1890 میں مرتد ہو مرزیت میں داخل ہوئے تھے۔ مسلمان فوجی لازمی طور پر تحقیق کریں کہ ضیاء الحق کے دور میں صرف قادیانی افسران کو ہی آگے لایا گیا تھا۔ میجر جنرل عبدالسعید، کے ایم عارف، رحیم الدین، نسیم انور، اختر رحمان خان اور بہت سے مرزئی افسران ضیاء دور میں ملٹری کے کرتا دھرتا بنے رہے، اور ان سب نے پاکستان کے مفاد کی بجائے مرزئی مفاد پہ کام کیا۔ ان کی وجہ سے پاکستان بے حد کمزور ہوا۔ مسلمان فوجی خود سوچیں کہ ضیاء نے اکثر مرزئی مذہب کے جرنیلوں، ججوں اور مرزئی وعدہ گواہان کی مدد سے مرزئی شکن بھٹو کو کیوں پھانسی دی تھی، اور اگر کسی بھی مسلمان فوجی کے دل میں مرزئی ملٹری اتحاد کی بابت رتی بھر بھی شک ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کرے، میں لازمی طور پر اس کا شک دور کر دوں گا، اور مسلمان فوجی کو لازمی یقین ہو جائے گا کہ میرا دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے، اور ہر مسلمان فوجی کا اولین فرض ہے کہ وہ فوج کے مقدس ادارے کو ناپاک مرزئیوں سے پاک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ بہتر تو یہ ہے کہ مسلمان فوجی مشترکہ لائے عمل اپناتے ہوئے قمر جاوید باجوہ اور دیگر مرزئی جرنیلوں کے استعفے کی ڈیمانڈ کریں، اگر نہیں تو ایک ایسی حکمت عملی کو اپنائیں کہ اکتوبر 2019 کو قمر جاوید باجوہ مرزئی کی فوجی سربراہی کی مدت ختم ہونے جا رہی ہے، اور اس مرزئی جرنیل کی ایکسٹینشن نہ ہونے پائے، اور اس کے بعد جو کوئی بھی دوسرا سربراہ بنے اس کی خوب جانچ پڑتال کی جائے اور یقین کیا جائے کہ یہ جرنیل یا اس کے رشتہ دار وغیرہ مرزئی نہ ہوں۔ فوجی سربراہ خان اور دیگر سرکاری عہدیداروں، وزراء، صدر اور وزیر اعظم کے حلف میں یہ جملہ کہنا لازم بنایا جائے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی ولد مرزا مرتضیٰ احمد ساکن قادیان کو مرتد، کذاب اور جہنمی مانتا ہوں، اور لاہوری و قادیانیوں کو بھی کافر و جہنمی مانتا ہوں، اور ایسے حلف لائیو رکھے جائیں کہ پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت پر ایمان کے حلف نامے میں جس ناپاک شخص نے
اپنے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ شریعت کے تقاضے کے مطابق مرزا قادیانی کا نام لے کر اس کے کذاب اور جہنمی ہونے کا اقرار نامہ ہے ہی نہیں، اس لیے حلف نامہ تبدیل کر کے شریعت کے مطابق بنایا جائے۔ ایسا حلف نامہ مسلمانوں کی مرضیوں پہ ایک اخلاقی فتح بھی ہے۔ پاکستان کی اہم ترین ضرورت قادیانی مافیا کا اثر ختم کرنا ہے، اور چونکہ ہمارے خطے میں گزشتہ 2 عشروں سے جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس کی مناسبت سے اور بھی ضروری ہو چکا ہوا ہے کہ ملک کا کنٹرول ایک ایسی قادیانی قوت کے ہاتھ میں نہ رہنے دیا جائے جس کا دینی اور سیاسی رجحان پاکستان کی بنیاد سے ہی جداگانہ ہے، اور جو قوت پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے شک نہیں کہ 9/11 کے بعد سے مغربی طاقتیں اسرائیل، بھارت اور افغانستان وہابی قادیانی صہیونی پلیٹ فارم تلے جمع ہو ہر صورت پاکستان کو اس کے ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ ختم کرنے کے منصوبے پہ کام کر رہے ہیں۔ وہابی یہودی 9/11 کا ڈرامہ رچا کر کبھی پاکستان کو کھنڈ رات میں بدلنے کا پروگرام بنایا جاتا ہے، کبھی طالبان اور القاعدہ کا ساتھی قرار دے کر پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا پلان تیار کیا جاتا ہے، کبھی پاکستانی طالبان کے نام سے خارجیوں کے ذریعے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی بھارتی ایجنسیوں اور اظہر مسعود اور حافظ سعید کی تیار کردہ ممبئی پارلیمنٹ ہاؤس یا کشمیر تحریک کاری کو پاکستان کے کھاتے میں ڈال پاک بھارت جنگ کی صورتحال بنائی جاتی ہے، کبھی آزاد بلوچستان کے نام پہ گریلا جنگ اور اب پختون تحفظ موومنٹ کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں عسکری اور سیاسی قیادت کا براہ راست مرزائیوں کے ہاتھ میں ہونا پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ بھارت کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ان کے دوست مرزائی حکمرانوں کی حکومت ہے اور جماعت قادیانی کی پالیسی بھارت کو خوش رکھنے کی ہے، اس لیے بھارت کشمیر مسئلے پہ کھلی جارحیت کر رہا ہے۔ پاکستان کی عمران مرزائی کی حکومت نے کشمیر مسئلے پہ بہت ہی کمزور موقف اپنایا ہوا ہے۔ بھارتی ایجنسیوں اور اظہر مسعود کی ملی بھگت سے کشمیر کی حالیہ تحریک کاری ڈرامے کا مقصد یہی ہے کہ بھارت ہرگز پاکستان سے دوستی نہ رکھنے کی پالیسی پر ہی گامزن ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کی بار بار امن پیشکش بے معنی ہے۔ بھارت کی ڈرانے دھمکانے کی پالیسی کا مقصد پاکستان کو آزمانا ہے کہ پاکستان بھارتی حملے کی صورت میں کہاں تک جا سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کی پالیسی ٹٹ فار ٹیٹ اپنانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ بھارت، اسرائیل اور افغانستان کو واضح جواب ملے گا کہ وہ کسی قسم کی جارحانہ حرکت سے قبل سوچ لیں کہ پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے اسرائیل پہ بھی ایٹمی حملہ کرنا پڑے تو وہ ہیزیٹیٹ نہیں کرے گا۔ بھارت کے بارے میں ڈھیلے ڈالے بیانات دشمن ہماری کمزوری ہی نہ سمجھ لے۔ مستقبل قریب کا جو سناریو بن رہا ہے اس کو جاننا بہت اہم ہے کہ افغانستان میں طالبان کو اس شرط پہ طاقت میں لایا جائے کہ وہ افغان حکمرانوں کی روایتی پاک دشمن پالیسی کو جاری رکھیں گے، ڈیورنڈ لائن اور لاروبر یو افغان کی تحریک کی حمایت کریں گے، طالبان کے نام سے داعش طرز کے یونٹ بنائیں گے، پاک افغان بار منصوبے کو سبوتاژ کیا جائے گا، پاک افغان تعلقات اس حد تک خراب کیے جائیں گے کہ نوبت ایک مختصر مگر بھرپور جنگ ہو جس میں فضائیہ بھی استعمال ہو۔ ایسی جنگ کے بعد بھارت اور افغانستان ایک دفاعی معاہدہ کریں کہ افغانستان کے دفاع کے لیے بھارتی فوج افغان سرزمین پر آ کر پاک افغان سرحد میں افغانوں کی مدد کر پائے۔ ایسی جنگ میں بھارتی پائلٹ، توپ خانہ، میزائل، ریڈار اور دیگر ٹیکنیکل امور بھارتی فوج کنٹرول کر کے پاکستان کے لیے ایک چیلنج بن جائیں، اور اس کے لیے غنی طالبان منظور پشتین کل کے اتحادی ہوں گے اور ان کو امریکہ، اسرائیل کی بھی تائید حاصل ہوگی۔
غالب امکان یہی ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ اپنی سرزمین کی بجائے افغانستان کی سرزمین استعمال کرے گا۔ اس جنگ کو اگرچہ پاک افغان جنگ کا نام دیا جائے گا، مگر اصل میں یہ جنگ پاک بھارت جنگ ہوگی۔ سامراجی طاقتیں ہمارے خطے میں فرقہ واریت، مسل کی تقسیم، تکفیریت، نسلی اور لسانی تفریق کے ذریعے ایک بہت بڑا فساد کا جال بن چکے ہوئے ہیں، جس کا ایک بڑا ہدف یہ بھی ہے کہ اس خطے میں پشتون قوم کو تنہا کر دیا جائے کہ 80 کی دہائی کے بعد جب افغانستان کی غیر پشتون قوموں کو جدید اسلحہ اور جہاد کے نام پر نسلی ملیشیا انہوں نے بنا لیں تو غیر پشتون اقوام بھی مسلح ہو گئیں، جن کا رجحان افغانستان کی پشتون ڈومینیشن کو چیلنج رہتا چلا آیا ہے۔ افغانستان میں اگر پشتون اکثریت میں بھی ہیں تو بھی غیر پشتون اقوام نے کبھی بھی پشتون حاکمیت کو دلی طور پہ تسلیم ہی نہیں کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنی تہذیب، تاریخ، تمدن، روایات، لسان کو پشتونوں سے اعلیٰ تر جانتے ہیں۔ افغانستان میں بسنے والی غیر پشتون اقوام کبھی بھی اس فکر سے آزاد نہیں ہوئی ہیں کہ پشتون لشکروں نے ان کی سرزمین خراسان پر اپنی قوم افغان کا نام دے کر ان کی شناخت کو مٹا کر افغانستان کا نام دے دیا ہوا ہے۔ اس لیے ان میں نفرت کی ایک وسیع خلیج بھی ہے، اور شک نہیں کہ پاکستان کی نسبت افغانستان کی تقسیم کے غالب امکان ہیں۔ گو کہ سامراجی قوتیں پاکستان اور افغانستان میں تقسیم چاہتی ہیں کہ یہاں کی ہر قوم علیحدہ علیحدہ ہو جائے، اور پاکستان میں بسنے والی اقوام کے ساتھ پشتون اقوام کے مفادات اور رشتے افغانستان کی غیر پشتون اقوام کی نسبت زیادہ مستحکم اور پنجابی سندھی مہاجر جن کا تعلق دیوبندی وہابی دہشت گرد تنظیموں سے تھا، 90 کی دہائی میں پشتون تاجک جنگوں میں حکمت یار اور طالبان کے اتحادی بنے، اور تاجکوں سے کابل چھیننے میں ان دہشت گردوں کا مرکزی کردار رہا ہے، جس کی وجہ سے کابل پہ پشتون حکمرانی بحال ہوئی تھی۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان میں پشتون ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے اقتصادی مفادات یہاں سے وابستہ ہیں۔ پاکستان کی اقوام میں پشتونوں کے خلاف وہ نفرت و تعصب ہرگز نہیں پایا جاتا جو نفرت و تعصب پشتونوں کے خلاف افغانستان کی اقوام میں پایا جاتا ہے۔ تاجک ازبک جب پاکستان کو گالی دیتے ہیں تو اس سے مراد پشتون قوم کو گالی دینا ہوتا ہے کہ پنجاب و سندھ وغیرہ کا تاجکوں سے کوئی تضاد نہیں، مگر بدقسمتی سے ان حقائق کو نظر انداز کر غفار خان تا منظور پشتین کی اینٹی پنجابی کمپین کی آخری منزل پشتونوں کو خطے کی دوسری اقوام سے جدا کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ افغانستان کی غیر پشتون اقوام پشتونوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور نہ رہیں گی، اور اگر منظور پشتین کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پشتون شمال کی جانب کے فارسی وانس سے بھی جدا اور مشرقی اقوام سے بھی کٹ جائیں گے۔ پاکستان اور خاص طور پہ افغانستان کے پشتونوں کو یہ سازش سمجھنی ہوگی۔ دوسری صورت غفار خان اور گاندھی کی روحیں پشتون قوم سے سویٹ ریونج لینے میں کامیاب ہوتی نظر آئیں گی۔ پاکستان کے قادیانی اور صہیونی گماشتے جن میں اوریا مقبول جان پیش ہے، یہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہم جنس باز، منشیات فروش، دین اسلام کی بنیاد سے ناواقف جاہل طالبان کو امام مہدی کا لشکر یوں قرار دے رہا ہے جیسے یہ امام مہدی کو مل کر آیا ہو، اور ان کے کہنے سے ہی طالبان کو امام مہدی کا لشکر قرار دیتا ہو۔ اس بڑوے اوریا کو پوچھو کہ وہ کنجر تو مرزائی امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے، ضیاء اور عمران کا قادیانی ہونا جان پھر بھی ان کو پکا مسلمان کہتا ہے۔ شرم کر بغیرت انسان، تو اپنی باتوں سے چند نوجوانوں اور مولویوں کو تو رام کر سکتا ہے، مگر میرے سامنے تیری کوئی حیثیت نہیں ماں سوائے یہ کہ تو ایک پکا مرتد ہے۔ یاد رکھ جن طالبان اور داعش کو تو جہادی کہتا ہے یہ امریکی کتے ہیں۔ ثبوت کے طور پر میدان جہاد چھوڑ طالبان سینکڑوں ٹرکوں اور گاڑیوں میں روز روشن کابل سے
قندھار بھاگے تھے تو امریکی ہیلی کاپٹروں اور طیاروں کے سائے میں ان کو سیف پیسیج دیا گیا تھا، اور یہی حال شام و عراق سے داعش والوں کا ہے کہ ان کو بھی امریکی ہیلی کاپٹروں اور طیاروں کے سائے میں سیف پیسیج دیا گیا تھا۔ سیف پیسیج دشمنوں کو نہیں دیا جاتا۔ بہرحال ضیاء الحق اور اس کے ہم مذہب مرزئی جرنیلوں نے جماعت قادیانی کی ہدایت پر وہابیوں دیوبندیوں کے اشتراک سے اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے، نظریہ جہاد کو دہشت گردی میں بدلنے کا جو ناپاک منصوبہ شروع کیا تھا، آج کے مسلمان فوج کے ادارے کو مرزائیوں سے پاک کر کے پاکستان سے مرزئی خارجی دہشت گردی کے سرطان کو ختم کرنے کے مقدس مشن پر کام کریں۔ اسی میں پاکستان کی بقا ہے اور اسلام کی خدمت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔